إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. ہمارا عنوان ہے جمع القرآن الکریم فی عہد ابی بکر الصدیق. تو یہ دوسرا دور ہے، اور تیسرا دور ہے جمع القرآن الکریم فی عہد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج ہم اسی عنوان پر جمع اور تدوین پر بات کریں گے. تو اصل جو قرآن پاک کی جمع اور تدوین کا مرحلہ ہے، وہ جو پہلا مرحلہ سمجھا جاتا ہے تاریخ قرآن الکریم میں، جس پر سبھی لوگ متفق ہیں، تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر متفق ہیں، کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوا. اور اس میں ساری ہی جو تاریخی شہادتیں ہیں وہ موجود ہیں. خود حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا یہ قول جو ہے امام ابو داود الطیالسی نے نقل کیا ہے، اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، اور علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، اور مناہل العرفان میں بھی یہ قدر تفصیل سے موجود ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی روایت ہے کہ رحم اللہ ابا بکر، اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رحم فرمائے کہ انہ اول من جمع القرآن الکریم. یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جن کے سر قرآن مجید کے جمع ہونے کا سہرا جاتا ہے. تو ایک نقطہ پہلے ذہن میں علمی طور پہ سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ قرآن پاک کی جمع اور تدوین کے بارے میں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ شہید ہو گئے تو یہ ضرورت ارائز ہو گئی قرآن مجید کے جمع کرنے کی. تو اس سے ذہن میں ایک مفہوم چلا جاتا ہے کہ یہ ایک حادثاتی معاملہ تھا، حادثاتی طور پہ قرآن کو جمع کیا گیا، ایسا نہ ہوتا تو قرآن جمع نہیں ہوتا. اس واہمہ کو دور کریں گے ان دو روایتوں سے. ایک جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے شہادت، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر مکتوب شکل میں ہے، کتابی شکل میں ہے. پھر اللہ پاک کا قرآن کریم کے اندر اس کو بار بار کتاب کہنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کتاب انزلنا علیک کتاب مبارک، کئی جگہوں پہ کتاب کا تذکرہ ہے. تو اس کا مطلب قرآن مجید جو ہے وہ منزل من اللہ کتابی شکل میں ہے، اور مطلوب بھی یہ ہے، قدرت کا مطلوب ہے کہ اس کو قرآنی شکل ملے. اس پر بڑی بحث اٹھی تھی بعد کے ادوار میں کہ کیا اس کو، خود حضرت ابو بکر صدیق کو تردد ہوا تھا کہ کیا میں اس کو کتابی شکل دوں یا نہیں. اور حضرت زید بن ثابت جو اس کے انسٹرومنٹل ہیں، اس میں حضرت زید بن ثابت کی جن کے سر اس کے جمع کرنے کا سہرا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور خلفائے اربعہ کی رہنمائی میں جو کام آپ نے کیا، خود ان کو بھی تردد ہوا تھا، جیسا ہم آگے بتائیں گے آپ کو. تو اس کا تفصیلی جواب مناظر احسن گیلانی نے اپنی اردو کتاب میں، آج سے کئی سال پہلے میں نے وہ پڑھی ہے، مناظر احسن گیلانی کی تاریخ القرآن الکریم لکھی ہوئی ایک چھوٹا سا پامپلیٹ ہے، اردو میں لکھا گیا ہے. اور کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف قرآن جو انگریزی میں حوالہ میں نے دیا تھا، اس میں بھی میں نے اس میں تفصیل سے دیکھا ہے، آپ بھی اس کو تفصیل سے دیکھیں. اور پھر کتاب مناہل العرفان کے اندر بھی ہے، علامہ زرکشی نے اس کو بیان کیا ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ یہ کوئی حادثاتی معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ مطلوب شے تھی. اور اس کی تصدیق اس روایت سے ہوتی ہے جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے مروی ہے. یعنی یہ کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا مصحف دے دیا، کچھ صورتیں جمع تھیں مصاحف کی شکل میں، الگ الگ کچھ صورتیں لکھی ہوئی تھی، اور مجھے حکم فرمایا تھا اس کو جمع کرو. اور ایک شہادت یہ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا تھا کہ قرآن لکھا کرو. تو یہ ساری چیزیں اس واہمہ کو دور کرتی ہیں کہ قرآن پاک کی جمع اور تدوین حادثاتی نہیں تھی. البتہ اس کے جمع کے اسباب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت پیدا ہو گئے، اور وہ کیا تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی دور خلافت مختصر دور خلافت مانا جاتا ہے،
مانا کیا جاتا ہے واقعتاً ہے، کیونکہ 22 مہینے کی مختصر مدت پر مشتمل ہے، اور اس میں کئی فتنوں نے سر اٹھایا۔ ایک فتنہ تو ارتداد کا فتنہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کرنے کے بعد بہت سارے بدویوں نے، عرب قبائل نے اسلام کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ اب چونکہ محمد نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اسلام بھی اس کا خاتمہ ہوا۔ انہوں نے سوچا تھا یہ کوئی وقتی طور پہ ایک وقتی طور پہ ایک حادثاتی طور پہ ایک کام تھا جو اسی وقت تک محدود تھا، اور بہت سارے لوگ اسلام سے نکل گئے۔ تو یہ فتنہ ارتداد اسے کہا جاتا ہے، اور دوسرا اسی لیے کہا جاتا ہے ردت ولا ابا بکر لہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارتدادی فتنے کا پورا رد کیا اور اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اتنا مقابلہ کیا کہ شاید ہی کوئی دوسرا صحابی اتنا اس کے مقابلے میں چٹان کی طرح کھڑا ہو گئے اور اس کے ساتھ مقابلہ کیا، شاید دوسرا کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے صحابہ میں ہی یہ بات مشہور ہو گئی ردت ولا ابا بکر لہا، کہ ارتداد کا فتنہ تو آ گیا، جیسے آج ارتداد کا فتنہ ہے تو ولا ابا بکر لہا، لیکن کوئی ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر جیسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ مقابلہ کرے۔ اسی طرح سے دوسرا بڑا فتنہ یہ تھا کہ وہ ہے کہ بغاوت خود حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف ہونے لگی، ہر جگہ بغاوت نے سر اٹھا لیا۔ یہ ایک دوسری بہت بڑی پریشانی تھی، ہم تفصیل سے نہیں صرف حوالہ آپ کو دیں گے۔ اور اسی طرح سے منع الزکوٰۃ ایک تیسرا فتنہ ابھرا کہ جس نے اور زیادہ پریشانی اس وقت ان 22 مہینوں میں کی، اور اس کے بعد پھر فوجیں جمع کرنے لگے دشمن، ایرانی لوگ، اس وقت کے ایرانی لوگ، اس وقت کے ہرقل اور دوسری جو اسلام خلاف طاقتیں اور قوتیں تھیں، ان سب نے فوج کشی کر کے اس اسلام کے نعوذ باللہ من ذالک اس پودے کو بے خبن سے اکھاڑنے کی کوشش کی تھی۔ تو اسے تاریخی قرآن کریم میں یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ جب مرتب ہوتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے تجنید اعداء الاسلام، یعنی اسلام کے دشمنوں نے فوجیں جمع کی کہ ہم اب اسلام کے ساتھ لڑیں گے، مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے۔ ان کے قول سے کہ وہ ایک فتنہ تھا جس کو ان کو سرکوبی کرنی تھی۔ یہ چوتھی چیز، اور پانچواں سب سے خطرناک اور سب سے بڑا فتنہ ہے وہ تھا معرکۃ الیمامہ۔ یمامہ میں مسیلمہ کذاب رہتا تھا، اس نے دعوی نبوت کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی، یہ پانچویں چیز تھی۔ اب یہ ان سارے فتنوں کو ذہن میں رکھیے، یہ سارے آزمائشی جو شروع ہو گئے حربے، تو ان میں ابوبکر صدیق پھر 22 مہینے کا مختصر ایک موقع ملنا حکومت کا، تو کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے 1400 سال میں ایسا کارنامہ سامنے نہیں آیا جتنا ابوبکر صدیق کے 22 مختصر سالوں میں، مختصر 22 مہینوں میں سامنے آیا۔ ایک فتنہ ارتداد کا مقابلہ، اور دوسرا مسیلمہ کذاب جس نے دعوی نبوت، جھوٹی دعوی نبوت کی تھی۔ دعوی نبوت ہے ہی جھوٹا ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس کے ساتھ بھی مقابلہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اور یہیں سے اب دیکھیے کہ کتنی بڑی یہ آزمائش کا دور شروع ہوا، اور اس میں اتنا بڑا علمی کارنامہ کرنا کہ قرآن مجید کو جمع کرنا، یہ واقعی حضرت ابوبکر صدیق کا بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کا اعتراف صحابہ نے سارے نے، اور خاص طور پہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کی روایت امام، جیسے میں نے بتایا آپ کو، طیالسی نے اپنی کتاب میں، اور بھی محدثین نے لکھا ہے، اور یہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا کارنامہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے تسلیم کیا، اور اس کی عظمت کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ تو یہ معرکہ یمامہ جو تھا مسیلمہ کذاب، تو صحابہ اس کی سرکوبی کے لیے جو نکلی، وہاں اکثر صحابہ شہید ہو گئے، اور ان میں 72 صحابہ نقل کیا جاتا، 72 ایسے صحابہ تھے جو شہید ہو گئے۔ 72 ایسے تھے کہ جو حافظ قرآن تھے،
اب یہاں سے اس کا آخری جو قرآن پاک کی جمع اور تدوین کی فکر پیدا ہو گئی، اور سب سے پہلے جس کو یہ فکر لاحق ہوئی، دامنگیر ہوئی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ 72 حفاظ شہید ہو گئے تو خطرہ یہ سامنے آیا کہ قرآن مجید کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اپنی رائے پیش کی۔ آپ نے آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، کہا کہ نہیں، میں کیسے کروں وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ گویا اتنے بڑے صحابی کو بھی پہلے تردد ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر لوٹے، لیکن ان کو کئی دن تک یہ پریشانی لاحق رہی، تو پھر دوبارہ گئے اور کہا کہ حضرت یہ کام تو کرنا پڑے گا، اگر نہیں تو قرآن مجید ضائع ہونے کا خدشہ، اس لیے اس کو ہم ترتیب دیں گے، اس کو جمع کریں گے، ایک جگہ پہ جمع کریں گے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کس صورت کے بعد کون سی صورت لائے، یہ مسئلہ یہ تھا کہ سارا قرآن ایک جگہ آ جائے۔ لکھی شکل میں تو تھا لیکن بکھری شکل میں تھا، ایک جگہ پہ۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ دوسری بار بھی واپس آنے کے بعد ان کو جب مایوسی ہوئی کہ ایسا نہیں ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے 2 بار فرمانے کے بعد شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ کھول لیا اور مجھے شرح صدر ہو گیا کہ اب ایسا کام کریں گے۔ میں نے عمر کو بلا کے لایا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو ہم نے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد طے یہ پایا کہ حضرت زید بن ثابت کو اس کے لیے، حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ، جن کا ہم الگ سے 2-3 منٹ میں بات کریں گے، تو ان کا انتخاب کیا گیا کہ وہی قرآن مجید کو جمع کریں گے، کیونکہ قرآن مجید کے سب سے بڑے کاتب اور سب سے بڑے حافظ زید بن ثابت ہی تھے۔ کاتب وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میر منشی تھے، اور جب بھی وحی آتی تھی تو جیسے آپ نے سنا ان کو ڈھونڈا جاتا تھا، تلاش کیا جاتا تھا، اکثر تو رہتے ہی وہاں تھے، لیکن اگر کبھی یہ صورتحال پیش آتی تو ان کو بلایا جاتا تھا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کوئی نہ کوئی کاتب وحی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ موجود رہا کرتا، اور اگر اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالی وہاں ہوتے تو وہ لکھ لیا کرتے، اور صحابہ تو خلفائے اربعہ تو لکھتے ہی تھے، حضرت عمر بھی خود لکھتے تھے، تو وہ لکھنے کے بعد جب زید بن ثابت آتے تھے پھر ان سے دوبارہ ڈکٹیٹ کرتے تھے اور لکھواتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاپیوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی کوئی صحابی کسی نسخے کو اپنے پاس لے جاتے اور اس کا نقل کرتے تھے اور اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اس طرح سے کر کے کئی صحابہ کے پاس نقل کے لیے جب صورتیں جاتی تو انتقال پرملال کے موقع پر کئی صورتیں کئی صحابہ نے لے رکھی تھیں جن کو وہ نقل کرنے کے لیے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور پورا ابھی اس کا نقل کاپی نہیں کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن پاک تھا وہ پورے کا پورا موجود تھا، لیکن کچھ صحابہ لے گئے تھے ان کو، تو اب یہ صورتحال درپیش آئی کہ اس کو جمع کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو بھی اور حضرت زید بن ثابت دونوں کو بلا کے لایا، اور جب ان کو بلایا گیا تو حضرت زید بن ثابت کو بھی وہی تردد ہوا جو ابوبکر صدیق کو پہلے ہوا تھا کہ آپ لوگ مجھے وہ کام کرنے کے لیے کیسے کہتے ہو جو کام حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یعنی قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر کے کتابی شکل دینا۔ لکھا تو تھا لیکن اس کو ترتیب کر کے اس کو اسی طرح سے لکھنا جیسے ایک کتاب لکھی جاتی ہے، اس کو محفوظ کرنا۔ تو ان کو بھی، لیکن انہوں نے مجھے سمجھایا اور بعد میں میرا بھی شرح صدر ہوا، اور ان کو بھی گھر پہنچنے کے بعد شرح صدر ہوا۔ یہ دراصل کام اللہ کو کرنا تھا، تو اللہ پاک نے ان کے دل میں القاء کر دیا، تو وہ سارے لوگ متفق ہو گئے، اور یہاں تک کہ جتنے بھی صحابہ تھے سارے اس بات پر متفق ہو گئے کہ قرآن مجید کو جمع کر دینا چاہیے ایک ہی جگہ پہ۔ تو اللہ پاک نے اس کام کو حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ سے کروایا، اس لیے اس کا سہرا، چونکہ نظام حکومت ان کے ہاتھ میں تھا اور اس لیے کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم کریڈٹ کی بات کریں تو وہ کریڈٹ ان صحابہ کو بھی جاتا ہے جو شہید ہو گئے، کہ انہوں نے اس سے ایک مہمیز مل گئی، اور کریڈٹ حضرت فاروق اعظم کو بھی جاتا ہے، جیسے الگ سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کا دور، ان کا کیا رول رہا ہے اس میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کارنامے کو، جمع قرآن کے کارنامے کو سارے صحابہ نے اتفاق کیا، اور بے اتفاق رائے وہ کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی میں لکھنے والے حضرت زید بن ثابت تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا معاون قرار دیا گیا،
اور اس کمیٹی کے امیر خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے، اور دوسرے صحابہ جو لکھنا جانتے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. جیسا ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ 11 صحابہ ایسے تھے کہ جو 11 صحابہ قرآن پاک کو حفظ بھی تھا ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس لکھی شکل میں بھی قرآن مجید تھا. تو یہ کمیٹی بیٹھی، اور بعض روایات میں نے یہ بھی پڑھا ہے، مجھے حوالے کے ساتھ میں یہ بات نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی کے اندر یہ لکھنے کا کام شروع ہوا، اور اس کے دروازے پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ دونوں بیٹھے، اور لوگوں کو بلاتے تھے کہ جس کو بھی جو صورت یاد ہوتی تھی منادی کرا دی گئی کہ جس کو کے پاس بھی قرآن کا کوئی حصہ ہے وہ اس کو لے کے آئے. چنانچہ صحابہ آتے گئے اور قرآن کے نسخے پیش کرتے گئے، اور پھر 23 سال تک صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآن مجید سنتے رہے، اور ان کو وہ یاد بھی تھا سب کو، اس لیے کسی طرح کا کوئی بلف کرنے کا امکان نہیں تھا. ایک حادثہ کو جو اس جمع قرآن میں جو واقع ہوا اس کا ہم نے پہلے بھی حوالہ دیا، لیکن یہ مناسب موقع ہے جب ہم حوالہ کریں گے کہ حضرت خزیمہ الانصاری، خزیمہ بنت ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں 2 طرح سے روایتیں ہیں کہ جب وہ قرآن مجید کی آیت لے کر آئے، اور یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں تھیں، یہ دونوں آیتیں تھیں. ایک یہاں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. دوسری آیت ہے اس کے بعد 129 آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ 2 آیتیں لے کر آئے تو ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھا، چونکہ طے یہ ہوا تھا کہ 2 گواہ جب کسی آیت پر ملیں گے تو اس کو درج کرنا کتاب میں ہے، جس پر 2 گواہ نہیں ملیں گے تو کوئی جھوٹی چیز آئے گی تو اس کو قبول نہیں کرنا. چونکہ صحابہ خود زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عمر فاروق نے انہوں نے اس کو واپس کر دیا، کہا کہ نہیں آپ کے پاس گواہ نہیں ہے. تو چونکہ آپ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کیا آپ نے بھی سنا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھتے تھے، سورہ توبہ کے آخر میں یہ پڑھتے تھے اور اس پر پورا ہوتا تھا سورہ توبہ، تو اس کو ہم کیسے چھوڑے، اور یہ لوگ قبول نہیں کرتے ہیں مجھ سے یہ 2 آیتیں. تو حضرت حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے وہ آیتیں پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی اس شہادت کو قبول کریں گے اکیلے کی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت 2 آدمیوں کے برابر قرار دی ہے. ایک بار ایک اونٹنی کا واقعہ ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی خرید لی اور ایک آدمی سے، اور اس کو اپنے ساتھ لائے کہ چلیے گھر میں آپ کو پیسے دیتے ہیں، اس کی رقم دیتے ہیں، لیکن آدھے راستے میں کسی نے اس کو زیادہ قیمت دی اور وہ مکر گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تم تو مجھے بیچ چکے ہو. اس نے کہا نہیں آپ نے مجھے نہیں بیچا، کہا گواہ لاؤ. تو حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس بات کا گواہ ہوں، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، میں اس بات کا گواہ ہوں. یہ حالانکہ ہمارے مضمون کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہے بات، لیکن اس موقع پر اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. تو فرمایا کہ آپ جب موجود نہیں تھے تو آپ نبی پاک نے فرمایا آپ کیسے گواہی دیتے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں جنت اور جہنم کے واقعات بتائے، آپ نے کلمہ بتایا، آپ نے خدا کا بتایا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، تو آپ کی اس بات پر تصدیق کیوں نہ کریں؟ ہم تو اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم تو آپ کی سبھی چیزیں مانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو 2 آدمیوں کے برابر قرار دیا. ایک غیبی اللہ پاک کا ایک غیبی فیصلہ ہے جس کو عام لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک پردے کے پیچھے اس طرح کے فیصلے فرماتا ہے. اور قرآن مجید کی 2 آیتوں آپ نے خط لکھا حضرت ابوبکر صدیق نے کمیٹی کو کہ ان کی آیت کو درج کرو سورہ توبہ کے آخر میں، اور وجہ یہی بتائی کہ ان کی شہادت 2 آدمیوں کے برابر ہے، اس لیے یہ لے لیجیے. اور پھر سارے صحابہ نے اس کی تائید بھی کی کیونکہ وہ سنتے رہتے تھے قرأت میں سورہ توبہ کے آخر میں، تو اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہوا. اختلاف ہوا تھا سٹینڈرڈ آف وٹنس پہ، یہ کہ آیتیں ہیں یا نہیں، لیکن چونکہ سٹینڈرڈ آف وٹنس ایک ہو گیا تھا اس لیے یہ بات اس وقت سامنے آ گئی. تو یہ احتیاط تھی
کہ ایک صحابی کی 2 آیتیں بھی نہیں لی گئیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ادھر سے جوڑ دی گئی. اور پھر جب یہ کارنامہ بدرجہ اتم پورا ہو گیا تو اس کے بعد قرآن مجید کا ایک نسخہ پورا ہو گیا. اس کے بارے میں امام بغوی شرح السنہ میں لکھتے ہیں کہ الصحابۃ جمعوا بین الدفتین القرآن الذی انزلہ اللہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ صحابہ نے، یہ نہیں کہ کسی ایک کی طرف، فرماتے ہیں امام بغوی کہ صحابہ کا اجماع ہوا اس پر، کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ اس میں کوئی آیت چھوٹ گئی یا اس میں کوئی آیت زیادہ کی گئی. سب کی شہادتیں پوری شہادت کے ساتھ. عہد رسالت کے بعد صحابہ کا کسی بات پر اتنا اتفاق نہیں ہوا، ریکارڈڈ نہیں ہے، جتنا قرآن مجید کے موجودہ شکل پر، اس کی زبر میں، کسی زیر میں، کسی وقف میں، کسی آیت میں، کسی سکتہ میں کسی کو کوئی شک نہیں. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ قرآن مجید کو ساری قرأتوں میں جمع کیا گیا. مثلا جہاں یہ لکھا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، وہاں اس کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا نیچے حاشیے میں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی دوسری قرأت، یا نہدنا الصراط المستقیم، اس طرح سے صحابہ سے سنا تھا. یا کل عہن المنفوش، اس پر ہم آگے تذکرہ کریں گے جب ہم سبع قرأت کا تذکرہ کریں گے. کل عہن المنفوش کی جگہ پہ کالصوف المنفوش. یا ثلاثۃ ایام کسی جگہ پہ ہے، اس کے ساتھ متتابعات کا لفظ آیا. یہ قرأتوں کا اختلاف ہے جس پر ہم آگے بات کریں گے. تو ان سارے اختلاف لہجات کے اختلاف کے ساتھ بھی اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بھی اور ساری قرأتوں کے اندر قرآن مجید جمع ہو گیا اور ایک کتابی شکل ہو گئی اس کی. اور اس کے صحابہ نے 5 نسخے اس کے کر دیے گئے. بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کے 5 کاپیاں کر دی گئی، اور بعض لوگوں نے اس کو ایک کنفیوژن، مورخین نے کنفیوژن قرار دیا ہے کہ 5 نسخے اس وقت نہیں، 5 نسخے اس کے نقلیں، 5 نقلیں حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی تھی. خیر، تو قرآن مجید کا جو پہلا نسخہ جمع ہوا اس کے اندر وہ 7 کی 7 قرأتوں میں جمع ہوا. اور اس پر دیکھیے امام بغوی شرح السنہ میں کہ اجمعوا علی جمع القرآن الکریم، کہ سارے کے سارے صحابہ جمع ہو گئے قرآن مجید کے اس شکل پر جو اس کو دی گئی ابتدائی شکل. بین دفتین القرآن الذی انزلہ اللہ علی رسولہ، جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا. من غیر ان زادوا او نقصوا منہ شیء، اس کے بغیر کہ اس پر کسی طرح کا کہیں کوئی اضافہ کیا یا اس میں کوئی چیز کم کی. ہم کہہ سکتے تھے کہ کم کی اگر ان ساری قرأتوں میں جن میں قرآن مجید نازل ہوا، جس کا آپ نے سنا تھا کہ حضرت عمر نے حضرت ایک صحابی جو سورۃ فرقان کی تلاوت کر رہے تھے ان کو پکڑ کے لائے تھے، کیا ابن حکیم نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، آپ نے سنا، وہ پیچھے بتایا ہم نے. تو ایک ذرہ بھی، ایک زبر کا، ایک زیر کا بھی ساری قرأتوں میں قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ ہو گیا، اور اس پر سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا. اور وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پھر ایک بات اور بھی سن لیجئے، نقص من خوف ذہاب بازیہ بذہاب حفظتہ فکتبوہ کما سمعوا من رسول اللہ. یہ نقطہ اہم ہے، انہوں نے اس کو اس طرح سے لکھا، اس ترتیب میں لکھا، کما سمعوا من رسول اللہ، جس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہدنا الصراط پڑھا، کبھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھا، کبھی الحمدللہ رب العالمین پڑھا، کبھی الحمدللہ یا الحمدللہ یا الحمدللہ، یا الگ الگ طرح سے مالک یوم الدین، کہیں ملک یوم الدین، کبھی کسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک یوم الدین یا ملک یوم الدین پڑھا. تو وہ ساری چیزیں صحابہ نے محفوظ کر دیں قرأت کے اختلاف کے ساتھ، جس طرح سے ان سے سنا تھا. من غیر ان قدموا شیئا او اخروا، نہ اس میں آگے کوئی لفظ کیا نہ پیچھے کیا، جو جہاں تھا ویسے ہی لکھا. او وضعوا له ترتیبا لم یاخذوه من رسول اللہ، کوئی ایسی ترتیب قرآن مجید موجودہ شکل میں جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج نہیں تھی ترتیب میں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
किस सूरत के बाद कौन सी सूरत पढ़ते थे। और रमजान में पूरा दौर होता था कुरान मजीद में। नबी को, सहाबा को मालूम था कि नबी पाक तिलावत कुरान मजीद कहां से शुरू करते थे। सूरतुल बकरा से शुरू करते थे, आल इमरान से शुरू कर, फिर यहां तक कि आल इमरान के बाद फिर तरतीबवार आगे जाते थे। तो इसलिए उसी तरतीब से सहाबा ने उसको जमा किया। 23 साल तक सुनते रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरतीब से। ये तो आज भी हम तो अनपढ़ लोगों की जब मस्जिद में पढ़ते हैं तो अगर कोई शख्स जो है वो किसी गफलत की वजह से पहली सूरत में नमाज में पहली रकत में किसी ने अलम तरा कैफा पढ़ा अलम के बजाय इलाफी कुरैश पढ़ा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ा, तो एक आमी आदमी भी कहेगा इमाम साहब से कि इमाम साहब तयज करो अतपात करो, आपने इसकी तरतीब को बिगाड़ा। तो 24 साल तक 23 साल तक सहाबा कुरान सुनते रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और रमजान में पूरा दौर होता था कुरान मजीद का। जिब्रील आपको सुनाते थे, जिस तरतीब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पढ़ते थे उसी तरतीब में सहाबा ने उसको जमा कर दिया। इसलिए किसी शख्स की ये फतारत की, ये उस तरह उस नजूल वगैरह ये सब जो है ना, ये एक लेमैन एक्सक्यूज है। इस पर गौर करने की जरूरत नहीं है, उस पर तवज्जो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जम्मे गफीर है सहाबा का कि जिन्होंने इस पर इत्तेफाक कर लिया। और फिर एक बात और रिमार्केबल है, वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युलक्किनु अस्हाबहु व युअल्लिमुहुम मा नुज़िला अलैहि मिनल कुरान अला तरतीब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तायीद फरमाते थे कि इस सूरत के बाद इसको पढ़ना, ये सूरत यहां है, ये लफ्ज यहां है, ये आयत यहां है, उसकी पूरी ख्याल करते थे और सहाबा को तरबियत देते थे। अब ये जो है फरमाते हैं कि इमाम बगवी फरमाते हैं कि वयुअल्लिमुहुम मा नुज़िला अलैहि मिनल कुरान अला तरतीब लजी हुआ अलैहि अलआन। इस वक्त जिस तरतीब में कुरान हमारे पास मौजूद है उसी तरतीब पे नबी उनको फरमाते थे, और इसी तरतीब पर हमारे मसाहिब में इसको लिखा है, और इसी तरतीब पे वह जिब्रील इय्याहु अला ज़ालिका, और जिब्रील ने भी इसी तरतीब में फरमाया कि इस तरतीब में कुरान को पढ़ो। इन चीजों को चूंकि जब वो किसी आम लोगों की रसाई क्या, अब बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बड़े वाज़खान और तबलीग करने वाले कहते हैं, वो भी इन चीजों को इल्मी तौर पे इससे बेखबर ही होते हैं। तो फिर एक आमी आदमी की जो जिसका कोई हैसियत ही नहीं है और सेल्फ स्टाइल तरीके से कोई ये कह दे कि इस तरह से बात है और पूरी उम्मत में अलग तरह से एक शोशा खड़ा करे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सारे सहाबा का इस पर इत्तेफाक हो गया। हज़रत अली का तो मैंने बताया आपको, हज़रत अली ने खुद इसी में लिखा है इमाम बगवी ने कि अखरजा अबू दाऊद फिल मसाहिफ बिसनदिन हसनिन अन अब्द खैर क़ाल समीअतु अलियन। फरमाते हैं कि हमने अली करमल्लाहु तआला वजह से सुना कि यकूलु आज़मुन नास फिल मुसाहिफ अजरन अबू बकर, कि अबू बकर को सबसे बड़ा अजर है कुरान मजीद जमा करने का, उन्होंने जमा किया। रहिमल्लाहु तआला अला अबी बकर, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, दुआ भी दी। हुआ अव्वल मन जमा किताब अल्लाह, वही है पहला शख्स की जिसने अल्लाह की किताब को जमा किया। अब यहां से मुत्तफक अलग चीजें जो हैं, इनके बाद किसी शख्स का ये कहना कि कुरान मजीद में इंसर्जन हुआ, और या जो आम लोगों के अंदर ये मशहूर है कि पहले कुरान मजीद 40 सिपारे थे, फिर वो किसी ने कुछ किया, किसी ने क्या, ये कोई आसान बात थोड़ी है। सहाबा के जम्मे गफीर में किसी चीज का छुपाना या किसी, वहां तो एक एक हरफ पर, वहां तो हजरत उमर फारूक को लोगों में से एक आदमी उठने वाला, मर्दों की बात ही नहीं, एक औरत तक आपको कहती है, जब आपने महर को तयन करना चाहा था तो एक औरत खड़ा होती है और वो इतना डेमोक्रेटिक सेटअप था कि कहा कि ए उमर, अल्लाह ने भी इसको मुतय्यन नहीं किया, अल्लाह के रसूल के साथ हम रहे, उसने मुतय्यन नहीं किया। उमर आप कौन होते हो इसको मुतय्यन करने वाले और इसको एक मखसूस तादाद मुकर्रर करने वाले। तो आपका ये जवाब था रहिमकल्लाह, अल्लाह आपको रहम करे, लौला के लहला का उमर, तू नहीं होती तो उमर तो गया था काम से। तो जहां इतनी आजादी थी वहां किसी शख्स का यह कहना कि वो उसके अंदर इंसर्जन हुआ, उसके अंदर या उससे कुछ हज़फ किया गया या कुछ छुपा दिया गया,
یہ بالکل ایک احمقانہ قول ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں دینی چاہیے. تو لہٰذا یہ بات طے ہے کہ قرآن مجید کے جمع اور تدوین کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اور حضرت عمر اس میں انسٹرومنٹل تھے، اور اس کام پر جو متعین ہوئے وہ زید بن ثابت تھے اور دوسرے صحابہ کو آپ کے ساتھ معاونت کی حیثیت حاصل تھی. تو یہ ایک ٹیم ورک تھا جو جس کا صحرا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دوسرے سارے صحابہ جو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے تھے، سارے صحابہ کی طرف یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مختصر زمانے کے اندر 22 مہینے کے دور کے اندر قرآن مجید، بعض روایات میں تو 19 مہینے آتے ہیں، 18 مہینے اور کچھ شاید میں نے کہیں پڑھا ہے، ابھی یاد نہیں ہے پکا. اسلم جیراج پوری مورخ ہے، تاریخ لکھی ہے انہیں، تاریخ الامم اردو میں کتاب لکھی ہوئی ہے، شاید بہت قریباً کوئی 30 سال پہلے، 35-40 سال پہلے میں نے اس میں پڑھا تھا 19 سال اور کچھ مہینے، اور بعض دوسری تاریخوں میں 22 سال ہے. خیر یہ ہمارے بحث کا موضوع نہیں ہے، ہم اس وقت بحث مورخ بات نہیں کرتے ہیں، تو ہم بحث قرآن مجید کے اصول اور ضابطے جاننے والے یا اس کو سیکھنے والے بات کرتے ہیں. تو صحرا ابو بکر پہ بھی جاتا ہے، صحرا اس کا جمع قرآن کا عمر پہ بھی جاتا ہے، اور اس کا صحرا حضرت زید بن ثابت کو بھی جاتا ہے. پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے. زید بن ثابت کا تذکرہ کرنے کے بعد میں حضرت عثمان کے دور کی بات کروں گا، اور وہ قدرے ہم تھوڑا سا اختصار کے ساتھ کریں گے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال کی عمر تھی ان کی جب مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے تو چند دنوں کے بعد حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑوں کی صحبت میں، مجھے پورا یاد نہیں ہے یہ بات، آپ کتابوں میں ڈھونڈیں اور تلاش کر لیں، اپنے والد کی صحبت میں آئے تھے یا چچا کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو قرآن مجید کی 20 صورتیں یاد ہیں، اور ایک روایت میں آیا ہے 32 صورتیں یاد تھیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور پھر لکھنا بھی جانتے تھے، اور آپ کی لکھی ہوئی چیز بھی دیکھی. پھر ان کو سپرد کی یہ ڈیوٹی کہ آپ قرآن مجید کو لکھ لیا کرو. پھر کچھ چیزیں لکھنے کے دوران آپ کو محسوس ہوئیں کہ ان چیزوں کے اندر ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو یہودوں کے پاس علم کتابت سیکھنے کے لیے بھیجا، اور کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے آپ گئے اور کتابت کا فن سیکھ لیا پوری طرح سے، اور پھر قرآن لکھتے تھے. اچھا، پھر یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پورے قرآن مجید کے حافظ تھے. چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا کہ شہادت کے بغیر کسی کو قرآن قبول نہیں کرنا، اسی لیے انہوں نے حضرت خزیمہ کو واپس کیا تھا کہ جب تک آپ شہادت لاؤ گے ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ایک معیار بنا ہے. تو بعد میں وہ صورتحال پیدا ہوئی کہ اس کا حل نکل آیا. یہ تو عام مشہور ہے. ہم نے کشمیری اشعار بھی دیکھے ہیں کہ تریم یار چی حضرت عثمان آئے قرآن جماعتن قرآن، کچھ اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں. اور خود ہمارے خطبوں کے اندر بھی یہ بات آتی ہے، جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان، اس کو ہم بار بار بولتے ہیں. حالانکہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے جمع نہیں کیا. ان کا جو کارنامہ ہے وہ اپنی حیثیت سے بھی ایک اعلیٰ ترین کارنامہ ہے جو اسی وقت ہونا چاہیے تھا. اگر اس وقت نہ ہوتا تو بعد کے ادوار میں کوئی نہیں جرأت کر سکتا تھا اس کی. ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید بعد میں بھی جمع ہوتا، لیکن یہ کارنامہ کوئی جرأت نہیں کرتا. اور وہ کیا کارنامہ تھا کہ قرآن مجید کو ساری قرأتوں میں، سارے لہجات میں جمع کیا گیا. مثلا بنو کلب کا لہجہ، قریش کا لہجہ، اسی طرح سے دوسرے جو قبائل تھے سارے لہجے اس میں جمع کر دیے گئے. تو جب حضرت عثمان کے دور میں اسلام فصیل عرب سے باہر آیا، اور خاص طور پہ جب آرمینیا فتح ہوا، سینٹرل ایشیا، اور شام میں جمع ہو گئے علماء ایک کانفرنس میں، طلباء اور علماء، ایک بہت بڑا اجتماع، تو وہاں ایک فساد شروع ہوا قرأتوں پر. کسی نے ایک قرأت، کسی نے دوسری قرأت کا بتایا.
تو اس پر طلباء کے درمیان اور خود علماء کے درمیان ایک فساد ہونے کو تھا، جسے ایک صحابی نے محسوس کیا اور اس بات کو حضرت عثمان تک پہنچایا۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے شام میں حضرت ابی ابن کعب گئے تھے، اور شامی لوگ حضرت ابی ابن کعب سے قرآن پڑھتے تھے، اور کوفہ کے لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھتے تھے، اور بصرہ کے لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمع کے پاس قرآن پڑھتے تھے۔ اس لیے ان تین صحابہ نے اپنی اپنی قرأتوں میں اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پاک کو پڑھایا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ کسی ملک میں مثلا شام میں ابی ابن کعب کی قرأت، کوفہ میں ابن مسعود کی قرأت، اور بصرہ میں ابو موسیٰ اشعری کی قرأت، جب علماء کا اجتماع ہوا تو آپس میں بحثیں یہاں تک پہنچی کہ لڑائیاں اور دکم پیل اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اس چیز کو صحابہ نے بہت محسوس کیا، اور بہت محسوس کرنے کے بعد پھر اس بات کو حضرت عثمان کے پاس پہنچایا۔ اس کا امام زرکشی نے یوں نقل کیا اپنی کتاب میں، وفی فتح آذربائیجان و آرمینیا فی السنۃ الخامسہ والعشرین، 25 صدی ہجری میں 25ویں صدی ہجری میں وہاں ایک اجتماع اہل الشام والعراق فتذاکروا القرآن، تو انہوں نے قرآن کا مذاکرہ وہاں شروع کیا۔ واختلفوا فیہ، تو قرأتوں میں اختلاف، حتی کادت الفتنۃ تقع بینہم، کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ بپا ہوتا۔ فکان حذیفہ بن الیمان، تو وہاں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اس میں شرکت کرتے تھے۔ تو اس میں فزعر زعرا شدیدا، آپ کو بہت قلق ہوا۔ ورکب الی عثمان فی المدینہ، تو انہوں نے فٹافٹ حضرت عثمان بغیر کوئی دیر کیے حضرت عثمان کے پاس آئے، اور ان کے اوپر یہ اس بات کا اظہار کیا کہ یوں ہوا، اور سارا سما ولم یدخل دارہ، اور اپنے گھر نہیں گئے، سیدھا ان کے پاس گئے۔ حتی اتا عثمان کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ، فقال له یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ادرک الناس، لوگوں کو پکڑ لو، لوگوں کو سنبھال لو۔ قال وما ذاک، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی ہے؟ قال غزوت مرج آرمینیا فاذا اہل الشام یقرؤون بقراءۃ ابی بن کعب فیاتون بما لم یسمع اہل العراق، کہ میں نے آرمینیا فتح کیا، اور پھر وہاں جب اجتماع ہوا شام میں، تو شام والے لوگ ابی بن کعب کے لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں، اور اہل عراق جو ہیں وہ ابی بن فیاتون بما لا یسمع اہل العراق، اہل عراق جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود، اور اسی طرح سے دوسرے لہجوں میں پڑھتے ہیں۔ تو احتمال ہے کہ قرآن امت کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن مجید کے سارے نسخے، جو 5 نسخے اب تک ابتدائی نسخے سے نقل کر کے دیار و امسار میں کچھ ہی نسخے پھیلے ہوئے تھے، آپ نے ہر جگہ سے وہ نسخے منگا کر اپنے دفتر میں منگوائے، اور دوبارہ اس کمیٹی کو بٹھایا، اور ان کو یہ کہا کہ اس قرآن مجید میں سے مختلف لہجوں کو چھوڑ کر، مختلف قرأتوں کو چھوڑ کر، مختلف لہجوں کو چھوڑ کر آپ قریش کے لہجے پر قرآن کو جمع کرو۔ تو قریش کے لہجے پر، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قریشی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قریشی لہجے میں قرآن مجید اور لہجوں میں بھی آیا، لیکن سہولت اور آسانی جس پر ہم آگے بات کریں گے، قرآن پاک کی قرأتوں پر جب ہم بات کریں گے تو وہاں بات کریں گے مزید، تو فرمایا کہ اس کو قریش کے لہجے پر رکھو، اور کتابت بھی جس طرح سے قریش میں مشہور تھی اس پر۔ تو قرآن مجید جو ہے، تابوت کا لفظ ایک لفظ تھا، اتنا بھی حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کے بعد پہنچی کہ جب قرآن لکھا گیا تو تابوت کے لفظ لکھنے پر صحابہ کو اختلاف ہو گیا، کسی نے تابوت کو گول تا سے، تا مدورہ سے لکھا، کسی نے لمبی تا سے لکھا، کسی نے خالی ہا سے لکھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اس کو لمبی تا سے تابوت کو لکھو، کیونکہ قریش اسی لہجے میں لکھتے ہیں۔ یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن پاک کو لکھا بھی گیا اور پڑھا بھی جاتا تھا قریش کے لہجے پر۔ تو سارے لہجے جو ہیں وہ ختم کیے گئے۔ اوریجنل نسخہ جو ہے وہ پھر حضرت حفصہ، یعنی حضرت عثمان نے کیا کیا کہ حضرت حفصہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی
दख्तर नेक अख्तर से वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, तो उनसे वो नुस्खा ले लिया और उसकी नकलें करवा दी और बाकी सारी नकलें जलवा दी जो वहां से मंगवाई थी। तो उस पर सिर्फ कुरैशी लहजे की नकल हुई, बाकी जो असल नुस्खा था वो कहीं गुम नहीं हुआ, वो हजरत हफ्सा के पास फिर गया। तो दयार और अमसार में हुक्म किया कि सिर्फ एक ही लहजे में कुरान जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो जला दिए गए, गुम हो गए, खत्म हो गए, जैसे कोई जाहिल ये कह रहा था, एक अहमक ये कह रहा था कि देखो जी सारे वो खत्म कर दिए गए। ऐसा नहीं है हफ्सा के पास, वरना आज वो 7 किरातें कहां से आती। सिर्फ ये कहा कि उम्मत बिखर न जाए, और जब तक लोग चूंकि गैर अरब है वो किरातों के इख्तिलाफ को समझेंगे नहीं, तो इसलिए फितना बर्पा होगा उम्मत में। तो ये सिर्फ उलमा तक महदूद रहेगी यह किरातें, आम लोगों में एक ही किरत जाएगी, तो आम लोगों में एक ही किरत। उस पर भी सहाबा का इजमा हुआ, उसमें भी हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहू ने या किसी दूसरे सहाबी ने कोई एतराज नहीं जताया। इसलिए जो कुरान मजीद का नुस्खा हमारे पास आज मौजूद है वो सहाबा के इत्तिफाक के साथ कुरान ऊला में ही अहद सहाबा में महफूज होकर जमा हुआ, और खैरुल कुरून में कुरान मजीद का नुस्खा तैयार हुआ। सारे सहाबा जिन्होंने 23 साल तक नबी पाक के पीछे कुरान सुना और उसको हिफ्ज किया, उसको लिखा, तो हजरत उस्मान के इस कारनामे पर भी किसी ने कोई एतराज नहीं जताया। ओरिजिनल नुस्खा वहीं रहा, सारी किरातें सारे लहजे लेकर के, और यही वजह है कि आज हमारे पास वो सारी किरातें आती हैं। तो यूं कुरान मजीद अपनी सारी किरातों के साथ पास हमारे पास मौजूद है। अलबत्ता उम्मत के अंदर आम लोगों में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आम लोग इल्म थोड़ी रखते हैं, तो उनको किरातों के साथ क्या सरोकार। इसलिए ये उलमा तक महदूद हैं कुरान मजीद की किरातें, सबा किरातें हैं, और दूसरे लहजात जो है वो उलमा तक महदूद है, वो बाहर पब्लिक और अवाम में नहीं है। जिसको इल्मी तहकीक करनी हो आराम से करे, ऐश से करे, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें मौजूद हैं, कोई चीज खत्म नहीं होगी, वो जला नहीं दी गई है, सिर्फ वो नुस्खे जला दिए गए जो बाहर निकले थे फसील अरब से बाहर, ताकि फितने से अवाम बचे। और अगर आज उनको फैला भी दिया जाए अवाम में तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सऊदी अरब से कभी कभी कुरान मजीद छप कर आते हैं, तो लोग जो है मस्जिदों के मिंबरों पर, बाकियों की बात ही नहीं, कुछ कम इल्म रखने वाले उलमा ये कहते हैं देखो अरबों ने किस तरह से कुरान को बदल दिया है। मसलन जज़म जो दाल की शक्ल में लिखी जाती थी वो जज़म अब गोल लिखी जाती है। तो वो लोग, मैंने ये इसको देखा है, महसूस किया है, मस्जिदों में इस चीज को सुना है, कहते हैं कि देखो इन अरबों ने किस तरह से कुरान को बदल दिया है। अच्छा, तशदीद के वाले हरफ पर अगर जेर आ जाए तो वो हरफ के नीचे लिखी जाती थी, लेकिन आज वो हरफ के ऊपर ही तशदीद के नीचे लिखी जाती है। तशदीद के ऊपर जबर और तशदीद के नीचे जेर लिखी जाती है। जैसे रब्बिल आलमीन को बा के नीचे जेर नहीं लगाएंगे, बा की तशदीद के नीचे जेर लगाएंगे, उस पर भी हवा खड़ा करते हैं लोग, देखो जी जेर को जबर बना दिया। जब ऐसी सूरत हाल अब भी मौजूद है तो सारी क़िरातें पब्लिक में लाना ये कोई हकीमाना राय नहीं है, और ये एक अहमकाना सोच होगी। सारी क़िरातें पढ़ते हैं उलमा, मदरसों में पढ़ते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास सारी क़िरातों में कुरान मजीद मौजूद है। मजीद क़िरातों पर हम बात करेंगे, क़िरातों पर मजीद बात हम करेंगे आगे जब सबा क़िरात की बात आएगी। तो इस तरह से हमारा ये जो लेसन है तदवीन कुरान करीम का, ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि ننتظر الحفل العظيم وعد مولانا الكريم والقرآن ربيع قلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي والقرآن ربيع قلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي ولنقرأ